جی آغاز کرتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی، نیند کا جھونکا آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ سورۃ النبا اور الحمدللہ ثم پارہ کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور ذات کا بہت شکر ہے کہ آج ہمارے اما پارہ کا آغاز ہو گیا۔ سورۃ النبا مکی سورہ ہے، اور آغاز کرتے ہیں سورۃ النبا کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما یتساءلون۔ نبا کہتے ہیں خبر کو، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے متعلق۔ بڑی خبر کون سی ہے؟ قیامت کی خبر ہے، اس کے بارے میں بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار یہ لوگ سوال کرتے ہیں، جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ ابھی جان لیں گے، پھر بالیقین انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا ہے، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ میخیں کیوں ہیں؟ تاکہ یہ پہاڑ اس زمین میں پیوست ہو کر زمین کو ہلنے سے، اس زمین کو ڈگمگانے سے روک لے۔ اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں پیئرز میں پیدا کیا۔ واحد ذات، اکیلی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، باقی اللہ تعالیٰ نے سب کو جوڑے بنایا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور رات کو ہم نے پردہ بنایا ہے، اور دن کو ہم نے وقت روزگار بنایا ہے۔ کتنی اہم بات کہ ہم پوری پوری رات گزار دیتے ہیں کسی اور کاموں میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے اس نیند کو تمہارے لیے آرام کا سبب بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو ہم نے پردہ بنایا، وہ پردے میں ڈال دیتی ہے ہر چیز کو۔ اور پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اور دن کو ہم نے وقت روزگار بنایا، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے۔ 7 مضبوط آسمان ہم نے تمہارے اوپر بنائے، اور ایک چمکتا ہوا روشن چراغ سورج پیدا کیا، اور بدلیوں سے ہم نے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا۔ یعنی کہ کس سے؟ ہم نے بادلوں سے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا، تاکہ اس سے اناج اور سبزہ اگائیں، تاکہ ہم اس سے اناج اور سبزہ بھی اگائیں اور گھنے باغ بھی اگائیں، تاکہ وہ گھنے گھنے باغ ہوں۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے بے شک فیصلہ کے دن کا وقت مقرر ہے۔ یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا پھر تم فوج در فوج چلے آؤ گے۔ یہ سور میں پھونکا جائے گا، یہ سور یعنی کہ ایسا ہے جیسے آپ اس کو پھونک مار کے اس میں سے آواز نکلی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے، ان کے آسمان کو کھول دیا جائے گا اور اس میں دروازے ہو جائیں گے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ یعنی فرشتوں کے نزول کے لیے راستے بن جائیں گے، اور وہ زمین پر اتر آئیں گے، اور پہاڑ چلائیں جائیں گے، پھر بس وہ سراب ہو جائیں گے۔ سراب سے مراد وہ ریت ہے جو دور سے پانی محسوس ہوتی ہو، پہاڑ بھی سراب کی طرح دور سے پانی کی طرح نظر آئیں گے، لیکن وہ در حقیقت ریت ہوں گے، اور ان پہاڑوں کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے گا۔ قرآن میں پہاڑوں کی مختلف حالتیں بیان کی گئی ہیں، جن میں جمع اور تطبیق کی صورت یہ ہے کہ پہلے انہیں ریزہ ریزہ کیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ یعنی کہ جب روئی کو دھنتے ہیں نا، یعنی کہ جب روئی کو واپس ہم لوگ اس کو واپس ابھارنا چاہتے ہیں تو اس کو دھنا جاتا ہے، تو وہ دھن کر روئی بہت زیادہ ہلکی ہو جاتی ہے، وہ اڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے لیے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ سورہ حاقہ کے اندر اور سورہ قاریہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ گرد و غبار ہو جائیں گے۔ سورہ واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے لیے فرمایا کہ ان کو اڑا دیا جائے گا،
اس سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور پانچویں حالت یہ ہے کہ وہ سراب ہو جائیں گے، یعنی کہ ایسی ریت جو دور سے دیکھنے والوں کو پانی محسوس ہو کہ یہ پانی ہے، لیکن وہ در حقیقت پانی نہیں بلکہ وہ ریت ہوتی ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک دوزخ گھاٹ میں ہے۔ گھاٹ کیا ہوتا ہے؟ گھاٹ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں چھپ کر دشمن کا انتظار کیا جاتا ہے، تاکہ وہاں سے گزرنے والے پر فوراً حملہ کر دیا جائے۔ جہنم کے داروغے بھی جہنمیوں کے انتظار میں اسی طرح بیٹھے ہیں، یا خود جہنم اللہ کے حکم سے کفار کے لیے گھات لگائے بیٹھی ہے کہ کہیں سے یہ جہنمی آئیں تو ہم ان کو پکڑ لیں۔ سرکشوں کا ٹھکانہ وہی ہے، للطاغین مآبا، اس میں وہ مدتوں تک پڑے رہیں گے، نہ کبھی اس میں خنکی کا مزہ چکھیں گے نہ پانی کا، سوائے گرم پانی اور بہتی پیپ کے۔ یہ بہتی پیپ کون سی ہوگی؟ جو ان کے اپنے ہی زخموں سے نکلے گی، ان کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ انہیں تو حساب کی توقع ہی نہ تھی، انہیں تو تھا ہی نہیں کہ حساب بھی ہوگا، اور بے باکی سے ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے۔ ہم نے ہر ایک چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے، اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو، ہم تمہارا عذاب ہی بڑھاتے رہیں گے۔ یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہے، ان للمتقین مفازا، کامیابی ہے، باغات ہیں اور انگور ہیں، وہ نوجوان کنواری ہم عمر اوڑھتے ہیں۔ وہ چھلکتے ہوئے جام شراب ہیں، جام شراب چھلکتے ہوئے، یعنی کہ ان میں اتنا جام ہوگا کہ وہ چھلکتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ وہاں وہ نہ تو بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ جھوٹی باتیں سنیں گے۔ ان کو تیرے رب کی طرف سے ان کی نیک اعمال کا یہ بدلہ ملے گا جو کافی انعام ہے ان کے لیے۔ اس رب کی طرف سے ملے گا جو کہ آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان کا پروردگار ہے اور بڑی بخشش کرنے والا ہے۔ کسی کو اس بات چیت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا جس دن روح اور فرشتے صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے دے وہ ٹھیک بات زبان سے نکالے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ یہاں پر اس سے مراد دی جاتی ہے کہ یعنی کہ اس کی عظمت، ہیبت اور جلالت اتنی ہوگی کہ ابتداً شروع میں اس سے کسی سے بات کرنے کی، کسی کو بھی بات کرنے کی ہمت نہ ہوگی۔ اسی لیے اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کے لیے بھی اپنا لب کشائی نہیں کرے گا، کہ اللہ کے سامنے کوئی شفاعت بھی نہ کر سکے گا جب تک اللہ اس کو حکم نہ دے۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو ہر انسان اپنی آنکھوں سے پہلی دفعہ دیکھے گا، انبیاء بھی پہلی دفعہ دیکھیں گے۔ وہ اس خوف میں ہوں گے کہ اب اتنی جاہو جلال والی ہستی کے سامنے ہم کیسے اپنی لب کشائی کریں۔ اور یہاں پر اس میں یہ جب آگے ارشاد ہوتا ہے کہ جس دن روح اور فرشتے صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے، روح سے مراد کیا ہے؟ یہاں جبرائیل علیہ السلام سمیت روح ان کے کئی مفہوم بیان کیے جاتے ہیں، اور امام ابن کثیر نے بنی آدم انسان کو اشبہو یعنی قرار دیا ہے، یعنی کہ روح، اور یہاں پر یعنی کہ فرشتے بھی اور روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، وہ سارے کے سارے ہاتھ باندھ کر صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے، لائن میں کھڑے ہوں گے۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے تو کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے، حتیٰ کہ فرشتے اور پیغمبر بھی کوئی بھی کلام نہ کر سکے گا اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہو ان کو، پھر وہ کلام کر سکیں گے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اس دن کے بارے میں، ذالک الیوم الحق، یہ دن حق ہے، اب جو چاہے اپنے رب کے پاس نیک اعمال کر کے ٹھکانہ بنا لے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، ہم نے تمہیں عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا اور جو کرنا کر دیا ہے، جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي، ہائے افسوس مجھ پر، كُنْتَ تُرَابًا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، واپس مٹی میں مل جاتا، کاش کہ میں خاک ہو جاتا۔ سورۃ النازعات کا آغاز ہوتا ہے، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
والنازعات غرقا، ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم۔ اس سے مراد سختی سے کھینچنا اور ڈوب کر یہ جان نکالنے والے فرشتوں کی صفت ہے۔ فرشتے کافروں کی جان نہایت سختی سے نکالتے ہیں اور جسم کے اندر ڈوب کر نکالتے ہیں۔ والنازعات غرقا، اللہ تعالیٰ نے ابھی اگر کسی فرشتے کی بھی قسم اٹھائی تو اس کی صلاحیت کو بتا کر کہ ان فرشتوں کی قسم۔ والناشطات نشطا، بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم۔ اس سے مراد کیا ہے کہ گرہ کھول دینا، یعنی مومن کی جان فرشتے بسہولت نکالتے ہیں جیسے کسی چیز کی گرہ کھول دی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کی روح بس ایسے ہی نکلتی ہے جیسے ایک گرہ کھولی جائے اور اس میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ والسابحات سبحا، اور تیرنے پھرنے والوں کی قسم۔ اس سے مراد فرشتے روح نکالنے کے لیے انسان کے بدن میں اس طرح تیرتے پھرتے ہیں جیسے کہ سمندر سے موتی نکالنے کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں غوطہ خور سمندر میں تیرتے ہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نہایت تیزی سے اللہ کا حکم لے کر آسمان سے اترتے ہیں، کیونکہ تیز رو گھوڑے کو بھی اور یہ تیز رو گھوڑے جو بہت تیز گھوڑے جو تیزی سے چلتے ہیں دوڑتے ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ بہت تیزی سے انسان کی روح کو نکالیں گے اور انسان کی روح کے اندر جسم کے اندر پورے جسم کے اندر گھومیں گے۔ والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، کہ دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم۔ یہ فرشتے اللہ کی وحی انبیاء تک دوڑ کر پہنچاتے ہیں تاکہ شیطان کو اس کی کوئی بات نہ سنی، شیطان اس کی کوئی بات نہ سن دے۔ پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم، یعنی اللہ تعالیٰ جو کام ان کے سپرد کرتا ہے وہ اس کی تدبیر کرتے ہیں اور اس کو مکمل طور پر جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ویسے ہی اس کو مکمل کرتے ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اب یہ ساری قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یوم ترجف الراجفہ، 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائیں کس کے لیے؟ کوئی بہت بڑی اہم بات کرنے کے لیے۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی کانپیں گی۔ کیا کانپیں گی؟ جس دن کانپنے والی کانپیں گی، یہ یعنی کہ جس سے ساری کائنات کانپ اور لرز اٹھے گی اور ہر چیز فنا ہو جائے گی، اس دن کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ اس دن کے بارے میں بات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری قسمیں اٹھائی۔ اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی پیچھے آئے گی۔ پیچھے آنے والی کیا ہوگی؟ یہ دوسرا نفخہ ہوگا جس سے سب لوگ زندہ ہو کر قبروں سے نکل آئیں گے۔ یہ دوسرا نفخہ پہلے نفخہ سے 40 سال بعد ہوگا۔ پہلی جو سور پھونکی جائے گی وہ 40 سال پہلے، اور پھر جو دوسری دفعہ دوبارہ اٹھانے کے لیے پھونکی جائے گی زندہ کرنے کے لیے تو وہ پھر 40 سال کے بعد ہوگی۔ اسے رادفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے نفخے کے بعد ہی ہوگا، یعنی نفخہ ثانیہ، اور نفخہ اولا کو ردیف کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، رادفہ کہتے ہیں کہ دوسری دفعہ پھونکی جائے گی۔ تتبعها رادفہ، یعنی کہ اتباع کرے گی، پیچھا کرے گی۔ رادفہ دوسری دفعہ پھونکی جائے گی۔ وہ سور کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ قلوب یومئذ واجفہ، بہت سے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی، کہتے ہیں کہ ہم پہلی کی اسی حالت کی طرف پھر لوٹائے جائیں گے، کیا اس وقت جب کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ پھر تو یہ لوٹنا نقصان دہ ہے، معلوم ہونا چاہیے وہ تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہے کہ جس کے ظاہر ہوتے ہی وہ ایک دم میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ صرف ایک حکم دے گا اور سب کے سب فوراً ہی میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ جس کے ظاہر ہوتے ہی وہ سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کی خبر تمہیں پہنچی ہے جبکہ انہیں ان کے رب نے پاک میدان طوا میں پکارا، بوادی مقدسی طوا، کہ پاک میدان طوا میں پکارا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے
اس سے کہو کیا وہ اپنی درستگی اور اصلاح چاہتا ہے، اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تم اس سے ڈرنے لگے، بس اسے بڑی نشانی دکھائی تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ پھر پلٹا دوڑ دوڑ دھوپ کرتے ہوئے، پھر سب کو جمع کر کے پکارا، تم سب کا رب میں ہی ہوں۔ اس نے پکارا، فرعون نے کہا کہ تم سب کا رب میں ہی ہوں، اور تم سب سے بلند و بالا اللہ نے بھی اسے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ بے شک اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرے۔ کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے تم تو ایک انسان ہو، اور پھر تمہارے سے تمہیں اتنے زیادہ انسان تمہارے اندر سے پیدا ہو رہے ہیں، تو کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا اس آسمان کو جو بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی سہارے کے میں نے تمہارے سر کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا، وہ گرتا بھی نہیں تمہارے اوپر؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے، اس کی بلندی اونچی کی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا، فسواہا، پھر اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیا، اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو نکالا۔ یہ آسمان کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں کہ اس آسمان کی بلند کی رات کو تاریک بنایا اور اسی آسمان پہ میں نے دن کو نکالا۔ پھر زمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کے بعد زمین کو ہموار بچھا دیا، یعنی کہ زمین کو پھر میں نے بچھا دیا، اور اس میں سے پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا۔ یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہے، بس جب وہ بڑی آفت قیامت آ جائے گی، جس دن کے انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کی جائے گی، تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی وہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ ہاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ جو ڈرتا بھی رہا ہوگا اور اپنے نفس کو روکا رہا ہوگا، تو نفس کو روکنا بہت اہم بات ہے، بڑا مشکل بھی کام ہے۔ لوگ آپ سے قیامت کے واقعہ ہونے کا وقت دریافت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق، اس کا ذکر کیوں کیا جائے؟ وہ تو اللہ کی چیز ہے، اللہ جب چاہے اس کو دے دے، جب چاہے اس کو طاری کر، جب چاہے قیامت لے آئے۔ اس کے علم کی انتہا تو اللہ کی جانب ہے، آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں۔ وہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اس سے ڈرتے رہے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی غفلت میں پڑ جائیں۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی دنیا میں رہے، یعنی کہ دن کا کچھ حصہ ہو، کچھ گھنٹے، کچھ لمحے دنیا میں رہے۔ کیوں؟ انسان کے کتنے دن اللہ تعالیٰ کے ایک دن کے برابر ہوتے ہیں؟ جی جلدی بتائیے۔ 50,000 سال، جی 50,000 سال، نہیں، ہمارے انسانوں کے کتنے دن اللہ تعالیٰ کے ایک دن کے برابر ہوتے ہیں؟ میم 40,000 سال۔ 2.5 منٹ ہے۔ نہیں، کیا ہو گیا؟ چلیں اس کا میننگ اب ڈھونڈیے گا، ڈھونڈیں گے تو بڑا کچھ انشاءاللہ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ہم انسانوں کے کتنے دن یا کتنے سال اللہ تعالیٰ کے ایک دن کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی سورت کا آغاز ہوتا ہے سورۃ عبسہ، مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبسہ وتولی۔ میم وہ جی 500 سال 500 سال وہ ایک دن کے جتنا ہوگا، مطلب نہیں، پھر تلاش کیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ ٹھیک۔ الرحمن الرحیم، عبسہ وتولی، وہ ترشرو ہوا اور منہ موڑ لیا، وہ ترشرو ہوا اور منہ موڑ لیا،
अन जाअहुल आमा, बड़ी अहम किस्से की तरफ ये इशारा किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसके पास एक नाबीना आया तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तुझे क्या खबर, शायद वो संवर जाता या नसीहत सुनता और उसे नसीहत फायदा पहुंचाती। जो बेपरवाही करता है उसकी तरफ तू तू तो पूरी तवज्जह करता है, हालांकि उसने उसके ना संवरने से तुझ पर कोई इल्जाम नहीं। और जो शख्स तेरे पास दौड़ता हुआ आता है और वो डर भी रहा है तो तू उससे बेरुखी बरतता है, ये ठीक नहीं है नबी। कुरान तो नसीहत की चीज है, जो चाहे उससे नसीहत ले, ये तो पुराजमत सहीफों में है। इसका शान नज़ूल के बारे में मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये हजरत अब्दुल्लाह बिन इब्न मक्तूम के बारे में नाजिल हुई है। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अशराफ कुरैश बैठे थे, शुरफा जो उनके सरदार थे वो बैठे थे। अचानक उम्मे मक्तूम जो नाबीना थे तशरीफ ले आए। हजरत अब्दुल्लाह बिन इब्न मक्तूम तशरीफ ले आए और आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन की बातें पूछने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस पर कुछ इस बात पर कुछ नागवारी महसूस की और कुछ बेतवज्जही से और उनकी तरफ कोई उन्होंने वो उनको अटेंशन नहीं दी। ठीक है, तो और अल्लाह ताला ने उस वजह से ये आयात नाजिल फरमाई। इब्ने उम्मे मक्तूम की आमद से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर जो नागवारी के साथ जाहिर हुए थे, उनको अल्लाह ताला ने अबसा का लफ्ज इस्तेमाल किया उनके लिए। और जो बेतवज्जही थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसके लिए अल्लाह ताला ने तवल्ला का लफ्ज इस्तेमाल किया कि वो नाबीना है लेकिन उनके दिल में अल्लाह का बड़ा खौफ है। आप इन कुरैश वालों के लिए, क्योंकि ये शाफियां हैं और आप उनको सिखाने के लिए उनको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। अल्लाह ताला ने देखे फौरन फौरन उनकी इस्लाह की। इरशाद बारी ताला होता है, मरफूआत मुतहहरा, जो बुलंद तो बाला और पाक साफ है, ऐसे लिखने वालों के हाथों में है जो बुजुर्ग और पाकबाज हैं। अल्लाह की मार इंसान पर कैसा नाशुक्रा है। इसे अल्लाह ने किस चीज से पैदा किया, इसे एक नुत्फा से उसने उसे पैदा किया, फिर उसको एक खास अंदाजे से बनाया, फिर उसके लिए रास्ता आसान किया, फिर उसे मौत दी और फिर कब्र में दफन किया, फिर जब चाहेगा उसे जिंदा करेगा। हरगिज़ नहीं, उसने अब तक अल्लाह के हुक्म की वजह आवरी नहीं की। इंसान को चाहिए कि अपने खाने को देखे कि हमने खूब पानी बरसाया, फिर फाड़ा जमीन को अच्छी तरह, फिर इसमें से अनाज उगाए और अंगूर और तरकारी और जैतून और खजूर और गुंजान बागात भी, और मेवा और घास चारा भी उगाया तुम्हारे इस्तेमाल और फायदा के लिए और तुम्हारे चौपायों के लिए। ये सारी चीजें मैंने तुम्हारे लिए इंसान बनाई। बस जबकि कान बहरे कर देने वाली क्यामत आ जाएगी, वो क्यामत जब आएगी तो इंसान के कानों को बहरा कर देगी। उस दिन आदमी अपने भाई से और अपनी माँ और बाप से और अपनी बीवी और अपनी औलाद से भागेगा। व उम्मीही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइदिन शअनुन युगनीह। भागे कौन से, क्यों? उनमें से हर एक को उस दिन ऐसी फिक्र होगी कि जो इसके लिए काफी हो। क्यों? क्योंकि वो चाहेगा कि वो भाग जाए, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सारे रिश्ते मुझसे की नेकी ना थोड़ी सी कोई छीन ले ना ले, मुझसे कुछ मांग ना ले। अब अगली आयत आती है, वजूहुन यौमइदिन मुस्फिरा। ये मेरी बेटी का नाम है मुस्फिरा। इसी आयत को पढ़ते हुए और इसी लफ्ज को यहाँ पर देख कर उसका नाम रखा मुस्फिरा। अल्लाह ताला उसके चेहरे को ऐसे ही रोशन रखिए रोज़े क़यामत। और अल्लाह ताला हम सब के बच्चों के चेहरों को और हम सब को रोशन चेहरों के साथ रोज़े क़यामत उठाए। वजूहुन यौमइदिन मुस्फिरा, उस दिन बहुत से चेहरे रोशन होंगे। ज़ाहिक़तुन मुस्तबशिरा, जो हंसते हुए हशाश बशाश होंगे। और बहुत से चेहरे उस दिन गुबार आलूद होंगे जिन पर स्याही चढ़ी हुई होगी। जिनके ऊपर स्याही चढ़ी होगी, किस चीज की? उनके अमाल की स्याही उनके चेहरों पर चढ़ी होगी। खौफ की स्याही, खौफ से वो उनके चेहरे स्याह हो जाएंगे। उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा,
اور یہی کافر بد کردار لوگ ہوں گے، یہی وہ لوگ ہوں گے جو کافر بھی ہیں اور بد کردار بھی ہیں۔ سورۃ التکویر کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ رب کائنات اس سورج کو لپیٹ لیں گے، یعنی جس طرح سر پر عمامہ لپیٹا جاتا ہے نا، جو پگڑی لپیٹی جاتی ہے، اس طرح سورج کی وجود کو لپیٹ کر پھینک دیا جائے گا، اللہ اکبر، جس سے اس کی روشنی خود بخود ہی ختم ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن چاند اور سورج لپیٹ دیے جائیں گے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ لپیٹ کر ان دونوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، تاکہ مشرکین مزید ذلیل اور خوار ہوں جو ان کی عبادت کرتے تھے۔ سوچئے کہ جہنم کو تو پہلے ہی اللہ نے اتنا گرم اتنا بھڑکتی ہوئی آگ سے بنایا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جن چاند اور سورج کو جب جہنم میں ڈالیں گے تو اس کی سختی اور کتنی زیادہ ہو جائے گی۔ ان کو لپیٹ کر اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دیں گے، اور وہ لوگ جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جہنم میں سورج اور چاند کو، جس کی عبادت کیا کرتے تھے، تاکہ وہ مزید پشیمان ہوں کہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں جہنم میں۔ اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں، اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے، اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گے، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی، اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، اور جب جنت نزدیک کر دی جائے گی، تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ لے کر آیا ہوگا۔ میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، چلنے پھرنے والے، چھپنے والے ستاروں کی، اور رات کی جب جانے لگے، اور صبح کی جب چمکنے لگے، یقیناً یہ ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے جو قوت والا ہے، عرش والے اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ ہے، جس کی